السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 7۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اگلے روز وہ لائسم گیا تو پورا لائسم اسے ویران ویران محسوس ہوا۔ شیراز کے سب دوست ابھی تک مغموم تھے، اساتذہ میں بھی وہی ذکر چھڑا رہا۔ لائسم کے بعض پاتھے اساتذہ شیراز کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے، اس کے برعکس وہ لوگ عیسائی تاجر کے بیٹے کو شہید کہہ کر پکار رہے تھے۔ وہ شاید اصل حالات سے بے خبر تھے۔ جانسن کے ساتھ شہید کا لفظ سن کر پاتھے اڑیسہ کو آگ لگ گئی، لیکن وہ زہر کے گھونٹ پی کے رہ گیا۔ پاتھے کسی سے بات کیے بغیر اپنی جماعت میں چلا آیا۔ اس کے داخل ہوتے ہی پوری جماعت پر سناٹا چھا گیا۔ تھیوڈورا سر جھکائے بیٹھی تھی، باقی طلبہ بھی خاصے دل گرفتہ تھے۔ ایک طالب علم نے پاتھے سے سوال کیا، محترم پاتھے، شیراز کا کچھ پتہ چلا؟ ہم نے تو سنا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لیا ہے۔ پاتھے نے بوجھل لہجے میں جواب دیا، معلوم نہیں، اس قصے کو چھوڑیں، کوئی اور بات کریں۔ پاتھے کے اتنا کہنے پر تھیوڈورس کی جانب بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ پاتھے نے تھیوڈورا کے چہرے پر گہرے دکھ کے آثار دیکھے۔ وہ سوچنے لگا شاید تھیوڈورا شیراز سے محبت کرتی تھی، لیکن وہ ایک نظر تھیوڈورا کی جانب دیکھ کر اپنا سبق پڑھانے میں مشغول ہو گیا۔ لیکن آج کسی طالب علم کا دل سبق میں نہیں لگ رہا تھا، سب شیراز کی باتیں کرنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ پھر ایک طالب علم نے پاتھے سے سوال کر دیا، محترم پاتھے، آج ہم سب کا دل پڑھائی میں مشغول نہیں ہو رہا۔ جب تک ہم لوگ شیراز کے معاملہ کی حقیقت نہ جان سکے بے چین رہیں گے۔ محترم پاتھے، آپ ہم سے زیادہ شیراز کی نسبت جانتے ہیں، کیا آپ بھی شیراز کو قاتل سمجھتے ہیں؟ اب پاتھے کے لیے خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ جواب دیا، نہیں، شیراز بالکل قاتل نہیں ہو سکتا۔ یہ قتل اسی شخص نے کیا ہے جس نے شیراز کی معصوم بہن نورین کی عصمت دری کی ہے۔ غالباً اس قاتل نے شیراز کو پھنسانے کے لیے اس پر الزام لگایا ہے۔ پاتھے نے بات کی، لیکن اسی طالب علم نے فوراً کہا، محترم پاتھے، عینی شاہدوں نے موقع واردات پر قاتل کو دیکھا ہے۔ اگر وہ موقع واردات پر قاتل کو نہ دیکھتے تو کوئی شیراز کا نام کیوں لیتا؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس مرتبہ پاتھے کو تھیوڈورا کی آنکھوں میں ایک بار عجیب سی چیز نظر آئی۔ اس نے تھیوڈورا کی جانب دیکھا، پھر طلبہ سے متوجہ ہو کر کہنے لگا، یہ غلط ہے، شیراز کو کسی نے نہیں دیکھا۔ عینی شاہدوں کا بیان ہے کہ قاتل جب جانسن پر وار کر رہا تھا تو شدید غصے کے عالم میں ایک ہی بات بار بار دہرا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم مجھے جانتے نہیں، میرا نام شیراز ہے، شیراز، میں اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ بات مجھے ایک عینی شاہد نے بتائی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آیا اس نے قاتل کا چہرہ دیکھا تھا؟ تو اس نے جواب دیا، قاتل نے اپنا منہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ یہ ہیں وہ معلومات جن کی بنا پر پولیس شیراز کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ یقیناً شیراز کا کوئی خفیہ دشمن ہے جو اسے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، اور وہ دشمن جو کوئی بھی ہے بے حد شاطر اور چالاک ہے۔ اس نے بڑی ذہانت سے شیراز کو پھنسایا ہے۔ وہ نکاپو جس نے جانسن کی جان لی محض ایک کلاکار بھی ہو سکتا ہے اس سارے معاملے کے پیچھے کسی بڑے آدمی کا ہاتھ ہو۔ پاتھے اڑیسہ کی بات سن کر پوری جماعت پر سناٹا چھا گیا۔ سب سوچنے لگے کہ اگر ایسی بات ہے تو سچ میں شیراز قاتل نہیں ہوگا۔ اس جماعت میں پارتھی ننوں کے بعد بے شک عیسائی لڑکے بہت زیادہ تھے، لیکن پاتھے اڑیسہ کی تربیت میں سب ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو چکے تھے۔ بہت کم طلبہ یا طالبات ایسے تھے جن کے دل میں مذہبی اناد کی کچھ رمق باقی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائی دنیا مذہب سے بیزار ہو رہی تھی۔ گزشتہ 1000 سال کی صلیبی جنگوں نے انہیں کچھ نہ دیا تھا، اور جدید ذہن کے مالک لوگ اپنے مذہب سے بیزاری کا کھلم کھلا اظہار بھی کرنے لگے تھے۔ چنانچہ پاتھے اڑیسہ کی جماعت میں زیادہ تر لڑکے اور لڑکیوں نے یہ سوچا تھا کہ پاتھے کی تحقیق درست ہوگی، کیونکہ وہ اس دانا پاتھے پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ اسی اثنا میں ایک اور طالب علم نے پاتھے سے سوال کیا، محترم پاتھے، اگر یہ سچ ہے تو پھر شیراز فرار کیوں ہوا ہے؟ اسے عدالت کا سامنا کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ اپنے اوپر لگے الزام کی نفی کر سکیں۔ لیکن پاتھے کا جواب چکا دینے والا تھا۔ اس نے کہا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیراز فرار ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے دشمن نے اسے۔ نہ جانے اتنا کہہ کر پاتھے کی نظریں تھیوڈورا کی جانب کیوں اٹھ گئی۔ سب طلبہ نے پاتھے کی ادھوری بات کو سمجھ لیا تھا۔ تھیوڈورا نے پاتھے کے منہ سے نکلا یہ ادھورا جملہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا، اور اس کا دل یہ سوچ کر دھک سے رہ گیا تھا کہ کہیں سچ مچ شیراز کو کسی نے قتل کے الزام میں پھنسانے کے بعد خفیہ طور پر جان سے ہی نہ مار دیا ہو۔ یہ سوچ کر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ شیراز کو بے حد چاہتی تھی۔ وہ دونوں ہم جماعت تھے اور دونوں بے حد ذہین تھے۔ اسی اثنا میں پاتھے نے اپنی ادھوری بات کو مکمل کیا، دیکھیے طلبہ، ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اب یہ حالات ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ شیراز کے بارے میں رائے بڑی صاف ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ شیراز کسی انسان کی جان نہیں لے سکتا۔ وہ بہت صاف دل نوجوان ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، مقدونیہ کے بازار میں کسی امیر عیسائی خاتون کی بگھی نے ایک معصوم بچی کو کچل دیا۔ اتفاق سے شیراز اس وقت نہیں تھا۔ بازار میں ہزاروں لوگ موجود تھے، لیکن کسی نے اس تڑپتی معصوم بچی کی مدد نہ کی۔
یہ شیراز تھا جس نے اس بچی کو فوراً شفا خانے پہنچایا، لیکن افسوس کہ وہ بچی جانور نہ ہو سکی۔ شیراز تو اس قسم کا تھا، میں کیسے کہہ دوں کہ اس نے کسی کی جان لی ہوگی۔ تھیوڈورا فاتح کی باتیں سن کر اپنے دل میں سکون محسوس کرنے لگی۔ اسے خود بھی یہ امید تھی کہ شیراز قاتل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ یہ نہ جانتی تھی کہ اصل قاتل کون ہے۔ وہ اپنی ماں مادام تھروشا کے کردار سے بالکل ناواقف تھی۔ وہ تو اپنی ماں کو ایک غصہ ور اور جلالی امیر خاتون سمجھتی تھی، اس کے علاوہ اپنی ماں کے کرتوتوں کا اسے کچھ علم نہ تھا۔ حقیقت میں شیراز کی زندگی نے اسی دن ہی تاریکیوں کی جانب منہ موڑ لیا تھا جب مادام تھروشا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ مادام نے اس نے شیراز کو دیکھ لیا تھا، اس سے پہلے وہ صرف شیراز کے نام سے واقف تھی۔ مادام تھروشا کے جاسوس نے بہت پہلے سے خبر دی تھی کہ اس کی پیاری بیٹی ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ محبت کرنے لگی ہے۔ مادام کے لیے یہ خبر انتہائی بری تھی۔ اس نے ساری عمر مسلمانوں سے نفرت کی تھی، لیکن اپنی بیٹی تھیوڈورا کے بارے میں سن کر اسے بے پناہ صدمہ پہنچا۔ یہ سب کچھ اسے معلوم ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی، اور پھر اس حادثے میں اس نے شیراز کو دیکھ لیا۔ شیراز نے جب شفا خانے میں مادام کو اپنا نام بتایا تو بری طرح چونکی تھی۔ اس کے چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ شیراز کے بارے میں پہلے سے جانتی تھی اور اسے دیکھنے کی آرزومند تھی، لیکن جب اس کی ملاقات شیراز سے ہوئی تو اس کی نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ تب مادام تھروشا نے تمام صورتحال سے کلا ڈیوس کو آگاہ کر دیا۔ اس کے تمام مذموم کاموں کو اس کا بیٹا کلا ڈیوس ہی سنبھالتا تھا۔ اس نے کلا ڈیوس کو مسلمانوں سے نفرت کی تعلیم دی تھی۔ کلا ڈیوس کو جو ہی علم ہوا کہ اس کی بہن ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ محبت کرنے لگی ہے تو اس نے مسلمان نوجوان کا پتہ صاف کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ جانسن کو قتل کروا کر مادام تھروشا اور اس کے بیٹے کلا ڈیوس نے ایک تیر میں 2 شکار کر لیے تھے۔ جانسن مشہور عیسائی تاجر سر لارنس ڈیگرے کا بیٹا تھا اور لارنس ڈیگرے آرتھوڈکس کلیسا کا سربراہ تھا، جبکہ مادام تھروشا رومن کلیسا کی سربراہ تھی۔ ان دونوں کلیساؤں کے درمیان صدیوں سے تنازع چلا آیا تھا اور پھر گزشتہ کئی سالوں سے لارنس ڈیگرے مادام کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا۔ لارنس کے تعلقات عثمانیوں کے ساتھ تھے، اور نہ صرف تعلقات تھے بلکہ وہ گزشتہ 20 سال سے عثمانی سلطنت کا وفادار تھا۔ جب سے کارپوس نے بغاوت کی تھی، عثمانیوں نے مقدونیہ میں اپنی عیسائی رعایا کو بے پناہ مراعات سے نوازا تھا تاکہ پھر کوئی بغاوت نہ اٹھ سکے۔ لارنس انہی لوگوں میں سے ایک تھا جو عثمانیوں کی وفاداری کا دم بھرتے تھے، اور یہ بات بالکل مادام کو اچھی نہ لگتی تھی۔ اگر لارنس بیچ میں نہ ہوتا تو مادام نے مقدونیہ میں کب کی دوبارہ بغاوت پیدا کر دی ہوتی۔ یہ لارنس ہی تھا جو مقدونیہ کے عثمانی گورنر کا مصاحب خاص تھا اور بوقت ضرورت عثمانی افواج کو عیسائی سپاہی بھی فراہم کرتا تھا۔ عثمانیوں کی مشہور زمانہ فوج جس کا نام ینیچری تھا اور جو گزشتہ کئی صدیوں سے مغربی یورپ فی الہوا بنی ہوئی تھی، فی الحقیقت ان عیسائی نوجوانوں پر مشتمل تھی جو یا تو جنگوں میں گرفتار ہو کر عثمانیوں کے ہاتھ لگے یا پھر مختلف صوبوں کے عیسائی سردار اپنے علاقوں سے فراہم کرتے۔ تاریخ کے صفحات میں اس سے زیادہ حیران کن حقیقت کا ملنا ممکن نہیں کہ کئی صدیوں سے عثمانی افواج میں سب سے زیادہ مقام ینیچری کو حاصل تھا، اور ینیچری صرف عیسائی نوجوانوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ سلطان محمد فاتح کے زمانے سے کہیں پہلے عثمانیوں نے ینیچری کی بنیاد رکھی تھی، اور ہر دور میں اس فوج نے بڑے پیمانے پر کارنامے سر انجام دیے تھے۔ لارنس ڈیگرے ینیچری کے لیے ہر سال تازہ دم عیسائی لڑکے فراہم کرتا تھا۔ بے شک وہ ایک عیسائی تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ انہی یونانی ساہوکاروں میں شامل تھا جو اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہوں کو سود پر قرض دے کر انہیں اپنا مطیع بنا لیا کرتے تھے، لیکن عثمانیوں کے حق میں دوسرے یونانی ساہوکاروں کے مقابلے میں ایک نسبتاً اچھا انسان تھا۔ مادام تھروشا جیسی کینہ پرور عورت کو اس کی یہی باتیں ناپسند تھی، اور وہ ہمیشہ اسے مذہب عیسوی کا غدار کہہ کر یاد کرتی تھی۔ شیراز اور تھیوڈورا آپس میں خاصی قریب تھے۔ ان کے درمیان 2 اچھے دوستوں کا سا تعلق تھا۔ شیراز کے دل میں کبھی ایسا خیال تک بھی نہ آیا تھا کہ وہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں۔ شیراز کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے تھیوڈورا کے دل میں کچھ ہو، لیکن وہ اپنے اور اس کے درمیان حائل مذہب کی ناقابل عبور خلیج کو بخوبی سمجھتا تھا۔ لیکن خدا جانے جانسن کو کیا غلط فہمی ہو کہ اس نے ایک دن شیراز کو تھیوڈورا کے ساتھ گھومنے پھرنے سے منع کر دیا۔ شیراز نے 1-2 بار اس کا ذہن صاف کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن شاید جانسن خود تھیوڈورا کو پسند کرتا تھا۔ شیراز نے سمجھایا کہ تھیوڈورا اس کی صرف اچھی دوست ہے، لیکن اس کا وہم دور نہ ہوا۔ جانسن نے ایک دن شیراز کو دھمکی بھی دی کہ اگر اس نے تھیوڈورا کے ساتھ راہ و رسم ترک نہ کیے تو اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ شیراز نے جانسن کی بات کو گدڑ بھبکی سے زیادہ اہمیت نہ دی، اور پھر ایک دن جب شیراز کی بہن نورین گھر نہ پہنچی تو شیراز حسب معمول اس کے مدرسہ گیا جہاں وہ معلمہ تھی، لیکن وہاں اسے بتایا گیا کہ وہ تو کب کی جا چکی ہے۔ تب اسے پریشانی لاحق ہوئی۔ اس نے گھر آ کر ماں کو بتایا کہ نورین مدرسہ سے گھر کے لیے نکل چکی ہے، لیکن ابھی تک یہاں نہیں پہنچی۔ اس کی ماں کے حواس اس کے ساتھ چھوڑ گئے اور وہ رونے بیٹھ گئی۔ اس نے ماں کو حوصلہ دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، نورین سمجھدار ہے، کسی سہیلی کے گھر چلی گئی ہوگی، آ جائے گی۔ مگر اس نے نورین کے ہر سہیلی کے گھر سے پتہ کیا، لیکن نورین جب شام تک نہ لوٹی تو وہ سب صحیح معنوں میں پریشان اور حواس باختہ ہو گئے۔
اس کی ماں زاروں کی طرح رونے لگی۔ البتہ اس نے حوصلے سے کام لیا اور دل میں فیصلہ کیا کہ وہ نورین کی گمشدگی سے متعلق کوتوالی میں اطلاع کر دے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر نورین کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا، اس سے آگے وہ سوچ نہ سکا۔ نورین اس کی بڑی بہن ہی نہ تھی بلکہ ایک بہت اچھی دوست بھی تھی۔ وہ نورین سے متعلق کسی حادثہ کے بارے میں سوچنے کی بھی ہمت نہ رکھتا تھا۔ اہل محلہ بھی نورین کے کردار سے واقف تھے۔ انہیں بھی نورین کی تلاش کے سلسلے میں شیراز کا خوب ساتھ دیا اور تمام اہل محلہ عشاء تک مختلف مقامات پر نورین کو تلاش کرتے رہے۔ شفا خانوں، مدرسوں اور سرکاری اداروں سے معلوم کیا گیا لیکن نورین کا نہ ملنا تھا، وہ نہ ملی۔ اور پھر اس وقت جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر مسجدوں سے گھر کو لوٹ رہے تھے، متلاشیوں کو فردوس بازار کے قریب ایک بچے نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ لوگ ایک بڑا تھیلا کوڑے کے ڈھیر پر پھینک گئے ہیں۔ بچے کی بات سن کر تمام متلاشی سکتے میں آ گئے، یوں گویا ان پر بجلی گر پڑی ہو۔ شیراز کے چہرے کا رنگ ایک دم فق ہو گیا اور وہ ہکلانے لگا، کیا تھیلا کہاں؟ اس نے یکایک اپنے ذہن کو یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تھیلا کوڑے کا تھیلا ہی ہوگا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل میں خوف کا طوفان بار بار سر اٹھا رہا تھا۔ وہ اپنے اہل محلہ داروں اور پڑوسیوں کی میت میں اس کوڑے کے ڈھیر تک پہنچا جس کے بارے میں انہیں بچے نے بتایا تھا۔ یہاں آس پاس کے تمام علاقوں کا کوڑا کرکٹ اور گندگی پھینکی جاتی تھی۔ دوری سے بدبو کے لپٹے ان کے نتنوں سے ٹکرائے۔ اس نے اور اس کے ساتھ ایک نومر لڑکے نے ڈھیر پر چڑھ کر کوڑے کے اوپر رکھے بڑے سے بورے کو دیکھا۔ دیکھ تو لیا لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس بڑے سے بورے کو کھول کر دیکھتا اس میں کیا ہے۔ وہ اپنی پیاری بہن کا ایسا انجام خواب میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ چنانچہ بورے کو ہاتھ لگائے بغیر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ محلے کے ایک بزرگ نے شیراز کی حالت ملاحظہ کی تو خود آگے بڑھ کر انتہائی مشفقانہ لہجے میں بولا، شیراز بیٹا تم یہاں ٹھہرو، ہم دیکھتے ہیں۔ جی بہت بہتر۔ اتنا کہتے ہوئے شیراز کا گلا روند گیا اور وہ بات جاری نہ رکھ سکا۔ شیراز کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں میں سے ایک اور بزرگ نے آگے بڑھ کر اسے تھپکی دی اور سینے کے ساتھ چمٹا لیا۔ کچھ دیر تک شیراز کی حالت غیر رہی۔ وہ کوڑے کے ڈھیر سے منہ پھیرے کھڑا تھا۔ وہ کوئی بھی بری خبر سننے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ کوڑے کے ڈھیر پر موجود لوگوں نے تھیلے کو کھولا اور سب کے حلق سے ایک ہذیانی سی چیخ نکل گئی۔ شیراز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے لوگوں کی آوازوں سے اندازہ لگا لیا تھا آخر وہی ہوا جس سے وہ ڈر رہا تھا۔ اب شیراز دیوانہ کوڑے کے ڈھیر کی طرف دوڑا اور بجلی کی تیزی سے تھیلے کے پاس پہنچ کر اس تھیلے میں موجود اپنی بڑی بہن نورین کا مردہ جسم نکالنے لگا۔ نورین سرد ہو چکی تھی اور اس کا بدن اکڑ چکا تھا۔ شیراز ساتھ کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور ساتھ کے ساتھ اپنی بہن کے مردہ اور سر جسم کو بوسے دیے جا رہا تھا۔ ماں نے اپنی بہن کے ٹھنڈے جسم کو خود سے چمٹا لیا۔ اس کی آپی کا چہرہ ہلدی ہو چکا تھا۔ ماتھے اور آنکھوں پر زخموں کے نشان تھے اور چہرے پر کرب و اذیت کے تاثرات ثبت ہو کر رہ گئے تھے۔ شیراز نے آن کی آن میں اپنی آپی کی لاش کو تھیلے سے نکال کر باہوں میں اٹھا لیا۔ معصوم نورین کی لاش اس کے گھر لائی گئی۔ نورین کی ماں جو پہلے ہی کسی ایسے واقعے کی منتظر بیٹھی تھی پاگلوں کی طرح آگے بڑھی اور اس نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ محلے کے تمام بڑے بوڑھے اور عورتیں اسی وقت نورین کے گھر میں جمع ہونے لگے۔ شیراز کے گھر اس دردناک واقعے کے بعد میدان آہو بقا دکھائی دے رہا تھا۔ محلے کے سب لوگ اس پیاری سی بچی نورین کے ساتھ بے حد مانوس تھی۔ سب کی آہیں نکل گئی۔ محلے کی عورتیں تو زاروں کتار رونے لگی اور آن کی آن میں ہنستا بستا گھر ماتم کدہ بن کے رہ گیا۔ نورین کو ایک چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ اس کا کٹا پھٹا لباس دیکھ کر ہر ایک سمجھ گیا کہ اس بیچاری معصوم دوشیزہ کے ساتھ کیا کیا گیا ہوگا۔ شیراز نے محلے کے چند بزرگ عورتوں کو اپنی بہن کا تار تار لباس بدلنے کے لیے کہا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ لباس بدلنے کے دوران نورین کے گریبان سے مڑے توڑے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکل کے گر پڑا۔ سب عورتیں کاغذ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ غالباً قاتل نے اس میں نورین کے گھر والوں کے لیے کوئی پیغام لکھا تھا۔ اسی وقت کاغذ کا وہ ٹکڑا باہر کھڑے شیراز کو دکھایا گیا۔ اس پر لکھا تھا، میں نے تمہیں اس عیسائی لڑکی کے ساتھ ملنے جلنے سے منع کیا تھا اور خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی لیکن تم باز نہ آئے۔ یہ ہے وہ خطرناک نتیجہ۔ نیچے کسی کا نام نہیں لکھا تھا لیکن شیراز کے سمجھنے کی اتنا کافی تھا۔ غم و انداؤ کے طوفان نے یکایک غصے کا روپ دھار لیا اور شیراز کے منہ سے بے اختیار نکلا، جانسن میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت جب شیراز یہ الفاظ کہہ رہا تھا تقریباً آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ اس نے اتنا کہا اور سب کچھ چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رونے کی آوازیں اس کے قدم روک رہی تھی لیکن وہ نہ رکا۔ وہ گھر سے نکلا اور شہر کی ویران اور تاریک گلیوں میں تیزی سے چلتا چلا گیا۔ وہ دیر تک چلتا رہا۔ جب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر سے نکلا تو سب لوگوں نے یہ سمجھا کہ اپنی بہن کے درندہ صفت قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جا رہا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہ تھی۔ شیراز نے بے شک سب کے سامنے کہا تھا کہ جانسن میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن شیراز کسی کو جان سے مار ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی طبیعت بالکل مختلف تھی۔ وہ بزدل نہیں تھا لیکن بہت زیادہ تعلیم نے اسے قانون پسند بنا دیا تھا۔ وہ فلسفے کا طالب علم تھا اور کبھی خواب میں بھی کسی کی جان نہیں لے سکتا تھا۔ جانسن کا رکا پڑ کر فوری طور پر اس کے دماغ میں غم و غصے کی لہر دوڑی تھی اور وہ بغیر کوئی ہتھیار لیے گھر سے نکل آیا۔ وہ ہتھیار کیا لیتا، اسے تو تلوار چلانی بھی نہیں آتی تھی۔ وہ آدھی رات کی سالے میں مقدونیہ شہر کی گلیوں میں گھومنے لگا، آوارہ اور بے مقصد۔ جانسن سے بدلہ نہ لینے کی ایک اور وجہ بھی اس کے ذہن میں تھی۔ دراصل جانسن کا رکا پڑ لینے کے بعد بھی اسے یقین نہیں تھا کہ ظلم جانسن نے ہی کیا ہوگا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔
ایک یہ کہ جانسن اس قدر انتہائی اور شفاقانہ اقدام کی اہل اتنا رکھتا تھا، اور یہ بات شیراز اچھی طرح جانتا تھا، جبکہ دوسری بڑی وجہ اور سامنے کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی قاتل مقتول کی لاش کے ساتھ اس طرح کی یقینی طور پر پہچان لی جانے والی تحریر نہیں چھوڑتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا غصہ جانسن پر ہی تھا۔ یقیناً اس نے اپنے اور شیراز کے درمیان ہونے والی باتیں کسی تیسرے شخص کے سامنے کی تھی جس نے اس شفاقی کا مظاہرہ کیا۔ ویسے بھی شیراز کے اوسان بحال نہ تھے، وہ ان حالات میں کوئی بھی بات سوچ سکتا تھا، اوٹ پٹانگ اور بے ڈھنگی سی۔ انہی سوچوں میں گم وہ فردوس بازار میں اس جگہ آ پہنچا جہاں سے اسے نورین کی لاش ملی تھی۔ رات بے حد تاریک تھی، پورا شہر سناٹے کی چادر اوڑے بے خبر سو رہا تھا۔ شہر میں اگر کسی جگہ لوگ جاگ رہے تھے تو وہ شیراز کا گھر تھا، لیکن شیراز وہاں نہیں تھا۔ وہ نہ جانے کیوں وہاں کی صورتحال سے گھبرا کر باہر نکل آیا تھا۔ شاید اس سے اپنی ماں کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی، یا پھر وہ اپنی پیاری بہن کا ادھرا ہوا جسم دیکھنے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ شیراز فردوس بازار میں اسی کوڑے کے ڈھیر کے پاس پہنچ کر نہ جانے کیوں رک گیا، یہ بڑی عجیب بات تھی۔ وہ خود بھی یہاں پہنچ کر چونکا، وہ بے سوچے سمجھے ہی یہاں تک چلا آیا تھا۔ کوڑے کے ڈھیر کے پاس وہ اندھیرے کا حصہ بنے کھڑا تھا، گم سم اور چپ چاپ۔ اس کے سینے میں ایک تندور سا دہک رہا تھا۔ وہ نورین کی لاش ملنے سے لے کر اب تک روتا رہا تھا، آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس نے کسی کا کیا بگاڑا جو اس کے ساتھ اتنا بڑا بھیانک حادثہ پیش آیا۔ یہ سوال اس کے لیے لا ینحل تھا۔ اس کا دل نہ مانتا تھا کہ نورین کا قتل جانسن نے کیا ہوگا۔ بے شک جانسن شہر کے ایک بڑے آدمی کا بیٹا تھا، لیکن شیراز جانتا تھا کہ جانسن کا باپ سلطنت عثمانیہ کا وفادار ہے، اور اس وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف بغض اور کینہ نہ رکھتا تھا، جس کا کم و بیش اثر اس کے بیٹے پر بھی تھا۔ اور ویسے بھی لائسم کے طلبہ مذہبی منافرت کی فضا سے پاک تھی۔ لائسم میں کچھ ایسا خوشگوار ماحول تھا کہ 18ویں صدی عیسوی میں بھی ایسے ماحول کا تصور ہی محال تھا، کیونکہ 18ویں صدی تک ابھی صلیبی جنگوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا اور عیسائی دنیا مسلمانوں کو یورپ سے نکال دینے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ آسٹرین خواب دیکھنے والوں کا پیشوا تھا۔ مان شیراز کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس گمبھیر صورتحال کا ذکر لائسم کے دانشور محترم پاتھے اڈیسا سے کیا جائے۔ وہ یقیناً کسی خاص نتیجہ پر پہنچ کر شیراز کی رہنمائی کر سکتے تھے، لیکن اس وقت نہ تو وہ لائسم جا سکتا تھا، گھر میں نورین کی میت پڑی تھی، صبح ہوتے نہ جانے کتنے لوگوں کا ہجوم ان کے گھر جمع ہو جائے گا۔ تجہیز و تکفین کے علاوہ کوتوالے شہر اور حکومت افسران سے نمٹنے کا کام ایک الگ جھنجھٹ ہوگا۔ شیراز اپنے دل پر غم و اندو کا ایک طوفان محسوس کرنے لگا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا، کسی نے اس کے سر کے عقبی حصے پر زوردار ضرب لگائی اور شیراز کی آنکھوں کے سامنے ہزاروں تارے ناچ کر رہ گئے۔ اس کے سر پر زوردار چوٹ پڑی تھی، یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر بارود کا گولہ پھاڑ دیا ہو، اور پھر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اگلی صبح شہر میں ایک ہنگامہ تھا۔ ہر طرف ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی کہ مقدونیہ کے سب سے بڑے رئیس عیسائی تاجر لارنس ڈیگرے کا جوان سال بیٹا جانسن لائسم کے سامنے انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ کسی نے جانسن کو بڑے بہیمانہ انداز میں ہلاک کیا تھا۔ قاتل نے خنجروں کے پے در پہ وار کر کے جانسن کو چھلنی کر دیا تھا، اور اس پر وار اس قدر وحشیانہ انداز میں کیے گئے تھے کہ جانسن کی لاش پہچاننا مشکل ہو گیا۔ جانسن کا باپ لارنس ڈیگرے آرتھوڈکس کلیسا کا سربراہ تھا۔ آن کے آن میں مقدونیہ کے تمام عیسائی سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے لگے۔ مقدونیہ پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، یہی وجہ تھی کہ ذرا سی بات پر عیسائی ہنگاموں، جلوسوں اور جلاؤ گھراؤ کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ ویسے بھی پورے یونان میں آرتھوڈکس چرچ سے وابستہ عیسائی بستے تھے۔ رومن کیتھولک چرچ سے وابستہ عیسائیوں کی تعداد یونان میں بہت کم تھی۔ جب سے مادام تھروشیا نے مقدونیہ میں قدم رکھا تھا، یہاں بھی رومن کیتھولک فرقہ کے عیسائیوں کی تعداد کافی ہو گئی تھی۔ لارنس ڈیگرے کے بیٹے کے قتل کی بات ہر احتجاج کرنے والے کی زبان پر تھی، لیکن شیراز کی بہن نورین کے ساتھ جس درندگی کا مظاہرہ کیا گیا تھا اس کا ذکر کسی کی زبان پر نہیں تھا۔ جانسن کو کس نے مارا، یہ بات حقیقت میں ایک ایسا راز تھی جو صرف مادام تھروشیا اور اس کے زندہ بیٹے کلا ڈیوس کے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ البتہ وہ قاتل بھی جسے مادام تھروشیا اور کلا ڈیوس نے جانسن کی جان لینے کے لیے بھیجا تھا، اس راز سے آگاہ تھا۔ شیراز کے تو فرشتے بھی نہ جانتے تھے کہ مقدونیہ میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو خود اغوا ہو چکا تھا اور کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ شیراز کہاں ہے۔ شیراز کی ماں سمیت سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شیراز نے ہی جانسن کو قتل کیا ہے۔ دراصل قاتل نے جانسن کو وحشیانہ انداز میں قتل کیا تھا۔ ایسا قتل صرف وہی شخص کر سکتا تھا جسے مقتول کے ساتھ بے حد نفرت ہو، اور اس سے متضاد وہ الفاظ تھے جو نقاب پوش قاتل نے جانسن کی جان لینے وقت استعمال کیے تھے۔ اس نے بار بار ایک ہی جملہ دہرایا تھا کہ تم مجھے جانتے نہیں، میرا نام شیراز ہے، شیراز، میں اپنے دشمنوں کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ کوتوال کو اس بات کی خبر بھی مل چکی تھی کہ درندگی کا شکار بننے والی لڑکی کے لباس سے ایک رکا ملا تھا۔ کوتوالے شہر نے وہ رکا شیراز کے بوڑھے خادم نیاز احمد سے بار بار طلب کیا تھا، لیکن وہ رکا تو اس رات شیراز کے پاس تھا۔ نہ شیراز واپس آیا اور نہ ہی وہ رکا واپس آ سکا۔ اس بات کے لیے کوتوالی میں بوڑھے خادم کو بہت زدوکوب کیا گیا۔ مقدونیہ کے گورنر کی جانب سے بڑے سخت احکامات تھے کہ جانسن کے قاتل کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔
لیکن جانسن کا قاتل جس شخص کو سمجھا جا رہا تھا وہ جانسن کا قاتل نہیں تھا، البتہ نورین کا قاتل شہر میں ہی موجود تھا، اور وہ تھا مادام تھروشیا کا زندہ صرف بیٹا کرا ڈیوس، جس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی مسلمان لڑکیوں کی عزت سے کھلواڑ کر چکا تھا۔ ساحل سمندر پر کرا ڈیوس نے اپنے عیاشیوں کی غرض سے ایک قلعہ نما محل بنا رکھا تھا، وہیں اس طرح کے مذموم کام سر انجام دیا کرتا تھا۔ آج تک مقدونیہ شہر اور گرد و نواح کے نہ جانے کتنی معصوم اور حسین دوشیزائیں تھیں جن کے ساتھ کرا ڈیوس درندگی کے اس کھیل کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ مقدونیہ کے عیسائی برہم تھے، وہ اپنے سردار کے بیٹے کا قتل کسی صورت بھولنے والے نہیں تھے۔ خود لارنس ڈیگرے بہت غصے میں تھا، اس نے اسی روز استنبول کی جانب اپنے قاصد دوڑا دیے جو صدر اعظم سے ملاقات کر کے اسے مقدونیہ کی مخدوش صورتحال کے بارے میں بتانے والے تھے۔ شیراز کی ماں اپنی بیٹی اور بیٹا دونوں کھونے کے بعد انتہائی بدحالی کے عالم میں اپنے بوڑھے خادم کے ساتھ مقدونیہ سے نہ جانے کس طرف کوچ کر گئی تھی۔ اب کوتوالے شہر بھی پریشان تھا، اس کے سامنے شیراز تو کیا اس کا معمولی ملازم بھی نہیں تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرنے لگا اور عثمانی سلطنت کے صوبہ مقدونیہ میں ایک مرتبہ پھر بغاوت کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ مادام تھروشیا کی 20 سالہ محنت رنگ لائی اور وہ ایک مرتبہ پھر اپنا کھویا وقار دوبارہ حاصل کرنے اور مغلقۂ مقدونیہ بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ وہ بہت خوش تھی، ہر کام اس کی مرضی اور منصوبے کے مطابق سر انجام پایا تھا۔ اسی رات مادام تھروشیا نے اپنے خود سر بیٹے کلا ڈیوس سے کہا، کلا ڈیوس، اب تم بچوں جیسی حرکتیں چھوڑ دو، تم بہت جلد اس شہر کے بادشاہ بننے والے ہو، یہ تمہارے شہید باپ کی مسند ہے، تمہیں اب ہر وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہ بات کہتے مادام تھروشیا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کرا ڈیوس بھی ماں کے ساتھ مسکرانے لگا، لیکن مادام تھروشیا کی بیٹی تھیوڈورا خوش نہیں تھی، وہ بے حد غمزدہ تھی۔ وہ اپنی ماں اور بھائی کے اس گھنونے کردار سے بالکل بے خبر تھی، البتہ اسے اتنا اندازہ تھا کہ اس کی ماں اور اس کا بھائی مقدونیہ کے موجودہ حالات سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اسے اپنی ماں کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دیکھی تو نہ جانے کیوں اسے اپنی ماں کا چہرہ بہت برا لگا۔ وہ اپنی بڑی بڑی حسین آنکھوں میں آنسو کی موتی سجائے کمرے سے اٹھی اور دوسرے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جاتی ہوئی تھیوڈورا کو مادام تھروشیا اور کرا ڈیوس مسکراتی آنکھوں کے ساتھ پیچھے سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ شیطانت بھی رقص کرنے لگی۔ دونوں ماں بیٹے نے ایک دوسرے کی جانب معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر سے مسکرا دیے۔ معزز سامعین، بحر اسود کے اس پار کی کہانیاں بھی جاری ہے، باقی واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔